لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے جن آیات اور روایت کی تلاوت کی پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایک بہت بڑی ہماری بیماری جو ہے روحانی، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصول اور آداب کے ذریعے رہنمائی فرماتے ہیں. گزشتہ جمعہ کو غیبت اور چغلی کے متعلق بات عرض کی گئی تھی. اسی طریقے سے حسد، ایک آدمی دوسرے آدمی سے حسد رکھے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت مذمت اور برائی بیان فرمائی. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے سے حسد رکھنے کے سلسلے میں ممانعت فرمائی. بلکہ یہ تعجب ہوگا، جتنی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کا ذکر کیا، یہ کسی مسلمان کی صفت نہیں بتلائی، بلکہ یہود کی، نصارہ کی، منافقین کی، مشرکین کی صفات بتلائی. جہاں جہاں حسد کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا اور جہاں ایمان والوں کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ہمیں بتلائی. پہلے اللہ پاک نے للفقراء المہاجرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانی مالی ساری قربانیاں دی، اللہ پاک نے پہلی آیت میں ان کی تعریف فرمائی. اس کے بعد حضرات انصار کی تعریف فرمائی، مدینہ منورہ میں رہنے والے حضرات. ان دو اکابر مسلمانوں کی دو جماعتیں، ان کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور اس کے بعد ہمیں یہ دعا سکھلائی: والذین جاؤوا من بعدی. حضرات صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے، انہوں نے یہ دعا کی: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہماری بخشش اور مغفرت فرما دیجیے اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی. آگے ارشاد فرمایا: ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں کسی ایمان والے کے سلسلے کی کوئی برائی، کوئی کینہ اور کوئی حسد ہو، اس کو آپ دور فرما دیں. یہ ایمان والے بھائیوں کے متعلق، حسد کرنے کے متعلق اللہ پاک نے یہ دعا ہمیں سکھلائی. روئے زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے، بلکہ آسمان میں بھی سب سے پہلا جو گناہ ہوا، یہ اسی حسد کی بنیاد پر ہوا ہے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم فرمایا. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے شیطان کی طرف سے جو جواب دیا گیا سجدہ نہ کرنے کا، اللہ پاک نے اس کو نقل فرمایا اور یہ کہا: خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور حضرت آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا. یہ آسمانی دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا شیطان کی طرف سے، یہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. حسد میں بھی سب سے بنیادی جو وجہ ہوتی ہے
وہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے کے پاس اللہ کی وہ نعمت دیکھنا نہیں چاہتا، چاہے مالی اعتبار سے ہو، عہدے کے اعتبار سے ہو، حسن و جمال کے اعتبار سے ہو، اچھے اخلاق کے اعتبار سے ہو، مختلف صفات سے اللہ پاک نے انسانوں کو نوازا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، اللہ پاک نے اس کو کسی انعام سے نوازا ہے، تو مومن کو یہ بتلایا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بندے پر کی ہوئی نعمت کے اوپر حسد نہ کرو۔ یہ تو دعا کر سکتے ہیں کہ آپ نے جیسے اس بندے کو نوازا مجھے بھی آپ نوازیں، یہ جائز ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ پاک نے اعمال کے اندر سبقت کرنے کا حکم دیا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا حکم فرمایا، لیکن جہاں ایک دوسرے سے حسد کی بات آئی، یہودیوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنی کتابوں میں صاف اور واضح نشانیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، ان کے سامنے حق بات واضح ہو چکی تھی، یہ جانتے تھے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں جس نبی کا ذکر ہے وہ یہی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ محض اس حسد کی بنیاد کے اوپر کہ بنی اسماعیل میں سے اللہ پاک نے آخری نبی کیوں بھیجا اور بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں بھیجا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس آیت کے ذریعے اللہ پاک حسد کرنے والے کو یہ بتلاتے ہیں کہ تم کس چیز پر حسد کرتے ہو۔ علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ پاک اپنے کسی بندے کو کسی فضل سے، کسی احسان سے، کسی اچھی چیز سے نوازتے ہیں، تم اس کے اوپر حسد کرتے ہو۔ یہ حقیقت اس سے حسد نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کے فیصلے پر ناراض ہے۔ ایک انسان ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض بھی کرے، اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ام تحسدون الناس، یہودیوں سے کہا گیا تم اس پر حسد کرتے ہو جس میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ تو روئے زمین پر بھی سب سے پہلا جو گناہ ہوا، آسمانوں میں بھی تکبر اور حسد یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام متن تکبر ہی کی بنیاد پر حسد ہوتا ہے۔ آدمی اپنے ہم عصر کو، اپنے برابر کے آدمی کو اپنے سے اونچا دیکھنا نہیں چاہتا، چاہے مالی اعتبار سے ہو چاہے اور کسی اعتبار سے، اور اس کی بنیاد پر سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ایک طرف حسد سے اپنے آپ کو دور رہنے کی کتاب اللہ نے ہمیں تاکید فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان جو مسئلہ پیش آیا اور ایک نے دوسرے کو قتل کیا، وہاں بھی وجہ یہی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے بھائی سے بڑا سمجھا، اس نے جو تقسیم اللہ پاک کی طرف سے تھی اس کو قبول نہیں کیا، جو قربانی اللہ پاک نے چھوٹے بھائی کی قبول کی اور بڑے کی قبول نہیں ہوئی، اس کے اوپر اس کو حسد آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو بھی ذکر کر کے ہمیں بتلایا کہ روئے زمین پر بھی اگر پہلا گناہ ہوا ہے تو تکبر اور حسد کی بنیاد پر ہوا ہے۔ قرآن کریم نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا، اور وہاں پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بتلایا۔ آپ نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخویک، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان مت کرنا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازا ہے، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، یہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرے، ورنہ حسد کرنے والے پیدا ہوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بہت زیادہ کھول کر نہ بتلاؤ، لوگوں کے سامنے اطراحت اور تکبر کا انداز اختیار نہ کرو، اور ویسے بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کچھ چھپایا جائے۔ ایک طرف یہ بھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر بھی ہو لیکن تکبرانہ انداز میں نہ ہو، شکر کے انداز میں ہو کہ اللہ پاک نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی اشارہ فرمایا کہ بھائیوں نے حسد کیا اور جتنا ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا،
لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مرتبے پر پہنچا دیا جو خواب میں آپ نے دیکھا تھا، اور اللہ پاک نے عزیز مصر کے دربار میں پہنچا کر آپ کو وہاں کا ذمہ دار بنا دیا۔ ساری ظاہری نعمتوں سے، باطنی نعمت سے تو پہلے مالا مال فرمایا تھا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ ابھی کنویں میں ہے اور وہاں اللہ پاک کی طرف سے بشارت آ رہی ہے۔ تو یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جس نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنے بھائی سے حسد کر کے کنویں تک پہنچا دیا، اور پھر مصر کے بازار میں بیچنے کا بھی ذریعہ بنا۔ لیکن ان کے سارے حسد کے باوجود وہی ہو کر رہا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیتیں کہہ رہی ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ تم اپنے کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو اللہ سے فضل تو مانگ سکتے ہو، لیکن یہ دعا کرو کہ اس کے یہ نعمت زائل ہو جائے، اسی کو حسد کہا جاتا ہے۔ اس لیے کتاب اللہ نے بار بار حسد والی آیتیں ذکر کی، اور اس میں کہیں منافقین کا ذکر ہے، کہیں یہود اور نصارہ کا ذکر ہے، کہیں مشرکین کا ذکر ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا قصہ اس کے اوپر نقل کیا ہے کہ ایک صاحب بادشاہ کے دربار میں بڑے عہدے پر تھے، دوسرا ایک آدمی وہ بھی بادشاہ کے دربار میں اس کا بھی مقام تھا۔ یہ آپس میں ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے حسد کرتا، اس لیے اس نے بادشاہ کے دربار میں ان کو نیچا کرنے کے لیے حسد کرنے والے نے ایک پروگرام بنایا، اور اس نے یہ اپنے ساتھی کو دعوت دی کھانے کی، اور کھانے میں لہسن زیادہ ڈال دیا، اور ادھر بادشاہ کو یہ کہا کہ یہ جو آدمی آپ کے دربار میں ہے یہ آپ کے سامنے جب آتا ہے تو منہ بند کر کے آتا ہے، وہ آپ کے منہ کی بدبو برداشت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا۔ ادھر یہ بادشاہ کے دربار میں گیا، اور چونکہ لہسن والا کھانا کھایا تھا تو اس نے اپنے آپ کو کپڑے سے منہ اپنا ڈھانپ دیا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ کہا اسی طریقے سے یہ ہے، اس کو مجھ سے حسد یا میری منہ کی بدبو اس کو پسند ہے۔ بادشاہ نے ایک شاہی فرمان ایک وزیر کے نام پر لکھا کہ اس آدمی کو ہم فلاں جگہ پہنچاتے ہیں، یہ جب وہاں پہنچے تو اس کو قتل کر کے اس کی ناس چمڑے میں ڈال کر اس کا بھوسا ہمارے پاس لے آئی۔ یہ آدمی بادشاہ نے ان کو پیغام دیا، یہ نکل رہے تھے دربار سے۔ عمومی طور پر بادشاہوں کا یہ حال تھا کہ جب کسی کو نوازنا ہو تو دوسری جگہ کسی امیر کے پاس بھیج کر اس کو وہاں سے انعامات دلواتے۔ یہ جس آدمی کو بادشاہ نے یہ خط لے کر بھیجا اس میں لکھا تھا کہ یہ آدمی جب وہاں پہنچے تو اس کو قتل کر دے۔ یہ اس کے ساتھی کے دل میں آیا کہ یہ تو بادشاہ کا اور مقرب بن گیا کہ اس کو خط لے کر کسی اور وزیر کے یہاں بھیجا ہے، یقیناً اس کو کوئی جاگیر ملنے والا۔ تو اس نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ یہ جو تمہیں بادشاہ نے خط دیا ہے وہ میں پہنچا دیتا ہوں، مجھے دے دیجیے۔ یہ سمجھا کہ جاگیر ہوگی، وہاں گیا، وہاں والے نے خط کھولا اور اس کو دیکھا اور کہا کہ بادشاہ کی طرف سے تمہیں خط لگا ہو۔ اس نے کہا یہ خط میرا نہیں ہے، کسی اور کا تھا، میں اس کی طرف سے پہنچانا ہے۔ کہا بادشاہ کا خط اب واپس نہیں جائے گا، جو لکھا ہے اس کے مطابق تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اس کو قتل کیا گیا۔ دوسرے تیسرے دن یہ آدمی پھر بادشاہ کے یہاں گیا جس کو قتل کرنے کی اس نے سازش کی تھی۔ وہ ساتھی وہاں پہنچا تو بادشاہ کو تعجب ہوا کہ اس کو تو قتل کرنے کے لیے میں نے امیر کے پاس بھیجا تھا اور یہ تو یہاں واپس آ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی ناز بھی آ گئی جس ساتھی نے اس سے دشمنی کی تھی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ گھبراؤ مت، یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، یہ تم سے حسد کرتا تھا اور میرے پاس آ کر بار بار اس طرح کی باتیں کرتا تھا، اور تم نے منہ جو رکھا تھا اس نے سبب بنایا کہ تم مجھ سے بدبو میری برداشت نہیں کرتے۔ اس ساتھی نے کہا کہ بات ایسی نہیں تھی، حقیقت میں اس نے مجھے ایسا کھانا کھلایا تھا جس کے اندر بدبو تھی لہسن کی، اور اس لیے دربار کا وقت ہوا تو میں جلدی آ گیا۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ ذکر کیا کہ جس کو قتل حسد کرنے والا خود ہی مقتول ہو گیا، اپنے حسد میں گیا، وہ لالچ اور نعمت سمجھا اور اس کے اندر اس کے قتل کی بات لکھی۔ اس سے بہت ساری اس واقعے سے عبرتیں ملتی ہے۔ کوئی آپ کو کسی کے متعلق کوئی بات کہے تو جلدی مان نہیں لینے کی، اس کی تحقیق کرنے کی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ سن چکے ہیں انجاکم، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے اور کوئی خبر بتلائے فتبینوا، تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم بھول سے کسی پر زیادتی کر لو اور بعد میں اصل حقیقت کا پتہ چلے کہ نہیں یہ آدمی نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک نہیں کیا تھا، اس کی تو یہ وجہ ہے، تو آپ کو بعد میں افسوس نہ ہو۔
یہاں بھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے تو حسد کرنے والا تو خود بخود حسد کی آگ میں جلتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، اور اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے دشمنوں میں سے سب کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حسد کرنے والے کو راضی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو نعمت مجھے ملی ہے اس پر وہ حسد کر رہا ہے اور وہ اللہ نے دی ہے، جب تک میرے پاس رہے گی اس کا حسد باقی رہے گا۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، قرآن کریم نے ہمیں ان آیات کے اندر آپسی جو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، آپسی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم ذرا غور کریں اس کے اندر۔ کوئی خبر دینے والا خبر دیتا ہے اور ہم مان لیتے ہیں، اور ہمارا نفس بھی سامنے والی کی کوئی نعمت دیکھ کر جب دل کے اندر اکراہت محسوس کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے کیسے ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، حسد یہ ہوتا ہے مجھے ملے یا اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی بندے کو اللہ نے کسی نعمت سے نوازا اور آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ مجھے فلانے بندے جیسی نعمت دے، اس کو حسد نہیں کہا جاتا۔ اس وقت آپ کے دل میں کسی کی برائی نہیں ہوتی ہے، آپ کے دل میں ایک رشک ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو نوازا تو مجھے بھی نوازا۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کے بہت بڑے شارح ہیں، محدث ہے، انہوں نے خود کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا فرمائی اللہ پاک مجھے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حافظہ عطا فرمائے۔ چونکہ وہ یاد بہت جلدی کر لیتے تھے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی طرف نسبت کر کے یہ خود بھی بڑے محدث حافظ ابن حجر عسقلانی، لیکن یہ دعا کرو۔ تو اگر آپ کسی کے بیٹے کو حافظ دیکھو، ڈاکٹر دیکھو، انجینئر دیکھو، تو آپ اللہ پاک سے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو بھی اس طریقے سے، لیکن محض اس کا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر یا عالم ہوا ہے اور آپ کو اس سے حسد آ رہا ہے، تو یہ آپ اللہ پاک کی تقسیم میں اعتراض کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو چیز جس کو دی ہے یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک ہی جانتے ہیں حکمتوں کو، کس کو کیا چیز دی جائے، کس سے کیا چیز لی جائے۔ اس لیے حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والحسد، کہ تم لوگ حسد سے ڈرو اور بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا لیتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طریقے سے حسد بھی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بھی فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کہ انس تم اس طریقے سے صبح کرو اور شام کرو کہ تمہارے دل میں ذرہ برابر کسی کے متعلق کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو۔ اسی پر مسلم شریف میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ میں، ایک صحابی وہاں سے گزرے، وہ وضو کر کے اپنے ہاتھ میں چپل لے کر وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ ابھی یہاں سے ایک جنتی آدمی گزرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تشریف فرما، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے اس ساتھی کی جنت کی خوشخبری سنی۔ اتفاق یہ ہوا کہ دوسرے دن بھی پھر وہ ادھر سے گزرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تیسرے دن اسی طریقے سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ آخر اس کا وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 3 دن سے اس کے جنتی ہونے کی گارنٹی دے رہا ہے۔ کہا کہ میں ان کے پاس گیا، کہ انصاری صحابی تھے، حضرت سعد بن مالک انصاری۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں ان کے یہاں گیا اور میں نے کہا کہ میرے والد سے مجھے تھوڑا کچھ اختلاف ہوا ہے، آپس میں رنجش ہوئی ہے، اس لیے میں اپنے والد کے گھر 2-3 دن جانا نہیں چاہتا ہوں، 2-3 دن آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا کوئی حرج نہیں، ہمارے یہاں رہ سکتے ہیں۔ ان کے یہاں رہے، ان کے رات کی عبادتوں کا معمول دیکھا کہ کچھ تہجد پڑھتے ہیں، کچھ ذکر کرتے ہیں، 5 اوقات کی نماز بھی پڑھتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا ذکر اس کے ساتھ نہیں۔ 3 دن تک یہ عمل دیکھتے رہے، اس کے بعد کہا کہ دیکھو مجھے اپنے والد سے کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 3 مرتبہ تمہارے جنتی ہونے کی بشارت سنی، تو میں اس عمل کو دیکھنے آیا ہوں جس عمل میں اللہ پاک کے یہاں تمہاری اتنی قبولیت ہے۔ اس صحابی نے فرمایا حضرت سعد بن مالک نے کہ میرا کیا عمل ہے، یہ 3 دن میں آپ نے دیکھ لیا، اس سے زیادہ کوئی عمل ہے نہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا. انہوں نے کہا نہیں کوئی تو بات ہے. کہا اچھا ایک بات سنو, اتنی بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق حسد نہیں آتا ہے اور میں کسی کا برا نہیں چاہتا. یہ دو چیزیں انہوں نے فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ چیز تھی جس کی بنیاد پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دی. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, اس میں اللہ پاک جنتی کا ذکر فرماتے ہیں اور اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جنت والوں کے دل سے ہم دنیا میں جو رنجش ہوتی تھی آپس میں حسد اور آپس میں بغض, اس سے ان سب کو پاک کیا جائے گا. وَنَزَعْنَا, ہم نکال لیں گے ان کے سینوں سے وہ چیزیں جو برائی اور کینے والی. اخواناً علی سرور متقابلین, سب جنتی بھائی بھائی ہوں گے. اخواناً علی سرور متقابلین, شاندار گالیچوں پر اور شاندار پلنگوں کے اوپر, عرش کے اوپر وہ براجمان ہوں گے. یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جنتیوں کی صفت میں تو بتلایا اور ایمان والوں کی دعا میں بتلایا. اب لنا اغفر لنا, آپ ہماری بخشش کر دیجئے. ولاخواننا, اور ہمارے بھائیوں کی الذین سبقونا بالایمان, جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دل کو کینے سے پاک. معلوم یہ ہوا حدیث شریف میں دونوں طرح کی چیزیں ذکر فرمائی. ایک طرف حسد سے بچنے کی بار بار تلقین فرمائی اور دوسری طرف اللہ پاک سے بھی دعا مانگنے کا ذکر آیا کہ آپ اللہ پاک سے یہ دعا کیجیے. تو حسد دور کرنے کے لیے جو علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں توبہ ہے, انابت ہے. اللہ پاک کی نعمت, اللہ پاک کسی بندے کو اس سے نوازتے ہیں, وہ علیم و حکیم ہے. وہ اپنی علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر جانتا ہے کس بندے کو کون سی چیز دی جائے نہ دی جائے. اور اسی لیے ہمیں دعاؤں میں سکھلایا گیا اللہم لا مانع لما اعطیت, اے اللہ آپ کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. لا مانع, کوئی روکنے والا نہیں ہے جو آپ مجھے عطا فرمائیں. ولا معطی لما منعت, اور جس سے آپ نے روک دیا کوئی مجھے دنیا میں دے نہیں سکتا ہے. یہ دونوں جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعاؤں میں سکھلائے. اور ولا ينفع ذا الجد منک الجد, کسی کوشش کرنے والے کی کوشش آپ کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. کوئی کتنا ہی کسی سے حسد کرے, اللہ نے جو نعمت اس کو دی ہے یہ نعمت اس سے زائل نہیں. لیکن حدیث شریف میں اور خود قرآن کتاب اللہ کی آخری صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کی طرف سے جادو کیا گیا اور اسی کے توڑ کے لیے اللہ پاک نے یہ آخری دو معوذتین کی صورتیں نازل فرمائی. اور جس کنویں میں انہوں نے ڈالا تھا وہ نکالا گیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بھیجا, اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کی بنیاد پر یہودیوں نے جو جادو کیا تھا, جو مختلف کوششیں کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آخری دو صورتیں نازل فرما کر بتلایا کہ اللہ پاک جن چیزوں سے بندوں کو پناہ مانگنے کی تلقین فرما رہے ہیں اسی میں سے ایک چیز حسد ہے. اور حسد کرنے والے سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. لیکن جملہ بھی ہے, حسد کرنا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اقدام نہیں کرتا, کسی مجلس میں اس کے خلاف بول دیا یا اس کی برائی کر دی, لیکن پریکٹیکل طور پر اس کو برائی پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں کی. جب کوشش کرے, یہ دعا میں فرمایا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. جب وہ حسد کے اوپر آ جائے اور عملی شکل میں کوئی آپ کے خلاف کارروائی کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان سے اس قسم کی چیزوں سے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, آپ فرما دیجئے صبح کی پو پھاڑنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم. آگے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی اور اخیر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو بتلایا کہ آدمی کسی سے حسد کر رہا ہے تو حقیقت میں ایک عربی کا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں اس ظالم سے زیادہ پریشان کسی کو نہیں دیکھا جو ظالم ہونے کے باوجود تکلیف میں. یعنی حسد کرنے والا یہ حسد کرتا ہے, جس سے حسد کرتا ہے وہ تو رات کو آرام سے سوتا ہے, اس کی دکان پر کاروبار ہوتا ہے, اس کے کھیت میں اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ہوتی ہے, اس کا لوگوں کے ساتھ سلوک بھی اس طرح کا ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو حسد کرتا ہے وہ راتوں کو کروٹیں بدلتا ہے.
اور اتفاقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جتنی برائی چاہے اللہ پاک سامنے والے کو اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں تو اور زیادہ حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ اس لیے اس امت محمدیہ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آج ہم اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ آپس میں کبھی مالی اعتبار سے حسد ہوتا ہے، کبھی عہدے کے اعتبار سے، کبھی کپڑوں کے اعتبار سے، کبھی حسن و جمال کے اعتبار سے، کبھی اور کسی صلاحیت کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں دعائیں سکھلائی کہ ان دعاؤں میں ہم اللہ پاک سے مانگے، اللہ کے جو فیصلے ہیں اس پر ہم راضی رہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اسی کی بنیاد پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کی مختلف وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں۔ آدمی دوسرے سے جو حسد کرتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز فرمائی عناد اور تکبر۔ یہودیوں نے حسد من عند انفسہم، انہوں نے جو حسد کیا تھا یہ یہی چیز تھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دو آدمی ایک درجے کے ہوتے ہیں، ساتھ میں پلے بڑھے، کالج میں گئے، کاروبار میں لگے، لیکن ایک کا کاروبار یا ایک کی چیز آگے بڑھ گئی، دوسرے کی پیچھے رہ گئی، تو یہ ہم عصر اور ایک زمانے کے ہیں، ساتھی ہے، اس لیے اس کے دل میں اس سے حسد آتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی دوسرے کسی کا دوست ہے اور وہ اس کے ساتھ اچھی طریقے سے رہتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے یا اس کے ماتحت کام کرتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، تو یہ اپنے سے اوپر کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ مکہ کے مشرکین نے یہی کہا ابعث اللہ بعث الرسول، کہ اللہ پاک نے تمہیں کو رسول بنا کر بھیجا۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو قریتین عظیم، طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی کو اللہ پاک نبی بناتے۔ یہ نبی امی اور یتیم کے گھر میں اللہ پاک کی نبوت آئی، یہ حسد تھا جس کی بنیاد پر قرآن کریم نے بار بار ان کا ذکر فرمایا۔ اور پھر حسد کی بنیاد پر آدمی ترقی خود بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ تو رات دن پلان بناتا ہے کسی کو توڑنے کا، خنداتمک کاریہ میں، اور جس کا حسد کیا جاتا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے اعتبار سے اپنی چیز میں آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے یہ سماجی زندگی میں غیبتیں اور چغلیاں اور یہ حسد ہماری زندگی کو کروا کیے ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نیکی اور اچھے کاموں کے اندر اگر آگے بڑھے یہ سب سے اچھی چیز۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہے، لیکن پہلی حالت دوسری تھی، مالداروں کے پاس بیٹھتے تھے، اب وہ بات کرے کروڑوں کی اربوں کی اور یہ بیچارے کچھ بھی ان کے پاس نہیں، تو کہتے تھے کہ گھر آ کر بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں نے ان کی دوستی چھوڑ دی اور غریبوں اور کم درجے کے لوگوں کے اندر رہا۔ اب وہاں بات ہوتی تھی 100,000 کی بات اور وہ کروڑوں کی بات، کہا کہ اس کے بعد مجھے سکون ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے نوازا ہے، حلال طریقے سے ان نعمتوں کو ہم استعمال کریں، اور اللہ کے بندے کے ساتھ اللہ پاک نے کسی کے ساتھ کوئی خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے تو ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہیں۔ اب اپنے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگے۔ ہمارے سماج میں زیادہ تر کرواہٹ، مال و دولت، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے اس پر فیصلہ نہیں کیا ہے جنت کا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بھی مال سے نوازا جاتا ہے، اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کو بھی مال سے نوازا۔ اس لیے مال و دولت اللہ پاک کے دربار عالی میں قبولیت کی دلیل نہیں۔ ہاں اللہ پاک کسی بندے کو مالدار بنائے اور خود متواضع بھی ہو، وہ کسی سے حسد اور کبر نہ کرتا ہو، یہ اللہ پاک کا اس پر فضل ہوتا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ پاک سے اس کے فضل کو ہم مانگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ان کہی سنی باتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ حسد کی اس بیماری سے ہماری اللہ پاک حفاظت فرمائیں، اور صحابہ کرام کی طرح اللہ پاک ہمارے قلوب کو بھی صاف فرمائیں، ہماری دنیا بھی درست فرمائیں اور آخرت بھی اللہ تبارک تعالیٰ درست فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا۔